اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، مسلم لیگ نون کے مالک احمد خان پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مالک احمد خان کو 225 ووٹ ملے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے 327 ممبران نے ووٹنگ کی تھی، جس کے بعد 225 ووٹ ان کو ملے ہیں۔ نذیر احمد سے مزید تفصیلات لیں گے۔ نذیر بٹی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 225 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کے مد مقابل ہے وہ احمد خان بھچر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، انہیں وہ جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ ابھی حلف ہوگا اور اسپیکر سبطین خان جو آؤٹ گوئنگ اسپیکر ہیں سبطین خان ان سے حلف لیں گے۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ نو منتخب اسپیکر کروائیں گے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کا شیڈول بھی جو ہے وہ اسپیکر اس کا اعلان جو ہے وہ کر دیں گے جب ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اس وقت اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس کی صدارت جو ہے وہ اس وقت سبطین خان کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس جو ہے وہ آج شروع ہوا اور اس کا سول ایجنڈا جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن تھا، جو کہ اس وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ایک مرحلہ اسپیکر کا الیکشن ہو چکا ہے، ڈپٹی اسپیکر کروائیں گے، جس کے لیے پہلے سے ہی مسلم لیگ نون کے ظہیر اور سنی اتحاد کونسل کے جو ہے وہ معین ریاض قریشی امیدوار ہیں۔ یہ نام جو ہے وہ پکارے جائیں گے اور پھر اسی طرح سے الیکشن ہوگا۔ خفیہ رائے شماری کے لیے الیکشن ہوگا، جس کے لیے 3 پولنگ بوتھ جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ پی پی 1 سے لے کر پی پی 1 to 5 تک ایک بوتھ ہے، پھر پی پی 1 to 6 سے 250 تک جو ہے وہ بوتھ بنا ہے۔ تیسرا بوتھ جو ہے وہ باقی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے لیے ہے، اور اس میں جو ریزرو سیٹوں پر منتخب ارکان ہیں، یعنی خواتین کے بھی اور نان مسلم اقلیتی جو ہے ان کے بھی جو ہے ووٹ وہاں کاسٹ کیے جا رہے ہیں، اور کاؤنٹنگ کا عمل مکمل ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہ آپ ابھی اسپیکر کی بات کر رہے ہیں، اسپیکر منتخب ہوئے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر کب تک منتخب ہو جائیں گے؟ جو ہی یہ حلف ہوگا تو اس کے بعد نئے اسپیکر جو ہے وہ چارج اپنا سنبھال لیں گے، اس کی صدارت سنبھال لیں گے، ایوان کو وہ کنڈکٹ کریں گے، ایوان کے کسٹوڈین جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ اسی طرح سے خفیہ رائے شماری کے ذریعے جو ہے وہ کروائیں گے۔ مولک محمد احمد خان جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، اور اتحادی جماعتیں جو کہ پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی ہے اور مسلم لیگ کاف ہے، یہ ان کو جو ہے انہوں نے ووٹ دیے ہیں۔ اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ معین ریاض قریشی سنی اتحاد کونسل کے، جبکہ ظہیر اقبال چنڑ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار کے دوبارہ جیتنے کے امکانات ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے شیڈول جو ہے وہ آج ہی اعلان کر دیا جائے گا، جس کا کہ کل انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، جو کہ حکومتی اتحاد یعنی مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز اس وقت نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ٹھیک ہے۔ نذیر بٹی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مالک احمد خان پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے ہیں، ان کو 225 ووٹ ملے ہیں۔ 327 ممبران نے ووٹ کاسٹ کیا، جس میں سے 16 جو تھے انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اور مالک احمد خان کو کل 225 ووٹ ملے ہیں، جس کے بعد وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن حافظ فرحت عباس کی پنجاب اسمبلی سیشن کے دوران ملک احمد خان پر کڑی تنقید۔ بولے ملک احمد خان کا متعد ہوں، لیکن ملک احمد نے ایسا سیاسی کچرا جسے ڈھکی میں بھر کے ڈمپنگ سٹیشن میں ڈالنا تھا، ریسائیکل مشین میں ڈال دیا۔ وہ ریسائیکل مشین بیلجیم میں گھوم رہی ہے۔ اس بات پر شور شرابہ ہو گیا۔ ملک احمد خان نے شدید اعتراض کیا، جس کے بعد اسپیکر سبطین خان نے الفاظ ایوان کی کارروائی سے حذف کرا دیے۔ احمد خان صاحب کا بڑا موتقد ہوں کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سیاسی کچرا جس کو ڈکی میں بھر کے کہیں ڈمپنگ سٹیشن میں ڈالنا تھا، اس کو ڈمپنگ کی بجائے ریسائکلنگ مشین میں ڈلوا دیا، اور جس ریسائکلنگ مشین میں ڈالا آج وہ بیلجیم میں در پردہ پھر رہی ہے۔ گزارش یہ ہے سر، یہ تو کوئی بات نہیں، اگر رانا آفتاب بات کر رہے تھے یہ سر آپ الیکشن یہ ذرا آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں 1 منٹ۔ یہ سر بات یہ ہے، یہ نانسنس۔
یہ آپ نے کیا کہا؟ یہ سر یہ کوئی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ الفاظ آپ جیسے تو کاروائی سے ہدف دس از واٹ ایون ریکارڈڈ. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کاروائی سے. سر میری درخواست ہے آپ الیکشن کنڈکٹ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس. میری ایک بات سن لیں. ایوان میں حلف برداری، سڑکوں پر مارا ماری. جی ڈی اے، جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتیں مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر آ گئیں. کراچی کی شارع فیصل پر جے یو آئی کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر پتھر برسا دیے. مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو ڈنڈا اٹھانا پڑا. شہر میں دن بھر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا. فیض اللہ خان کی رپورٹ. جی ڈی اے، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور قومی عوامی تحریک نے سندھ اسمبلی میں حلف برداری کے موقع پر احتجاج کے لیے اسمبلی جانے کا اعلان کیا تو انتظامیہ نے ریڈ زون کو کنٹینرز اور مختلف رکاوٹوں کے ذریعے سیل کر دیا. جو کارکن سندھ اسمبلی کے باہر پہنچے انہیں حراست میں لے لیا گیا، جن میں خواتین بھی شامل تھیں. سندھ جی عوام ونیو تو پنج کتنے ون لاوانی سنگان دے تے بیٹھا آیوں اے اسا کے ہر طریقے سے ہی سنو کو سو ویشیانو جے یو آئی کے کارکنوں نے راشد محمود سومرو کی سربراہی میں ٹول پلازا کے قریب دھرنا دیا. نیشنل ہائی وے بھی بند کر دی. شارع فیصل پہ پولیس اور جے یو آئی کارکن آمنے سامنے آ گئے. کارکنوں پہ لاٹھی چارج اور شیلنگ ہوئی تو جواب میں پولیس پہ پتھر برسائے گئے. سندھ اسمبلی میں اجلاس ختم ہوا تو اپوزیشن جماعتوں نے پریس کلب کے باہر میدان سجا لیا. شہر میں جاری احتجاج کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور مختلف شاہراہوں پہ طویل قطاریں لگ گئیں. اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مطالبات کے حصول تک وہ اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے اور احتجاج کے دائرے کو پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. بلاول بھٹو نے کہا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ کراچی میں دوبارہ بدامنی لا سکتا ہے تو نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی نے زیادہ نمبر ہونے کے باوجود شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا راستہ نہیں روکا. بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط کی کوئی اہمیت نہیں. سیاسی جماعتیں جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں. 2002 سے لے کے آج تک ان میں سے ایک سیاسی جماعت کیا وہ جیت چکے ہیں؟ تو کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے؟ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک کثیت دلوانا چاہیے تھا. یہ سمجھتے ہیں جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا. جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا، وہ بالکل نہیں ہو سکتا. سنی اتحاد کونسل کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، میں بھی شکریہ کہے گا، پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا، اس لیے کہ پی ٹی آئی زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے. وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کر خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے. جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کی جو اصلیت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے گا. سندھ اسمبلی کے نو منتخب 148 ارکان نے حلف اٹھا لیا. قائم علی شاہ نے مسلسل 8ویں بار رکنیت کا حلف اٹھایا. جی ڈی اے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ارکان نے احتجاجاً حلف نہیں اٹھایا. اسپیکر سراج درانی نے کہا کہ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. یہ سب عوام کے مسترد کیے ہوئے لوگ ہیں. دل سے قسم کھڑا تھو، سچی دل سے قسم کھڑا تھو، پاکستان جو حامی وفادار رہندس کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی سندھ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے اور میری رہنمائی فرمائے.
I, Sardar Mohammad Bashfar do Mahar, solemnly swear that I will bear true faith and allegiance. that I will bear true faith and allegiance. अगर आपको तकलीफ है तो आप जाए, इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं, आपको हम इस हाउस को डिग्रेड करने नहीं देंगे। सिंध का आवाम आपको रिजेक्ट कर चुका है, पूरा सिंध हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए एमकेएम से वोट मांग लिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, चाहते हैं हमारे उम्मीदवार बिला मुकाबला आएं। स्पीकर के उम्मीदवार सैयद उवैस शाह कहते हैं, सबको साथ लेकर ऐवान चलाएंगे। हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं पार्टी के, उनके नॉमिनेशंस जो हैं वो जमा कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ पे असेंबली के कुछ मेंबरान कुछ समेत हम लोग गए एमक्यूएम के पास, असेंबली के अंदर ही हमने कहा कि जी हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, हमें खुशी होगी कि इस इलेक्शन में आप हमारे उम्मीदवार को वोट दें। एमक्यूएम ने कहा है कि जी वो सोच के जवाब देंगे, तो जो सोच के जवाब देंगे वो हमें कबूल होगा। सिंध असेंबली पहले भी कानून साजी में पहले नंबर रही है इस मुल्क में, और आइंदा भी इस जनवरी में सिंध असेंबली सबसे ज्यादा कानून साजी कर, इम्पार्शियल तरीके से हाउस चलाना है, सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलना है, और माजी की चीज़ों को भूल के बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। अब बातें करने से, मिल बैठ के साथ बैठने से मसले हल हो जाते हैं। सिंध में गवर्नर पर कोई समझौता नहीं हो सकता, कामरान टिसोरी ही गवर्नर होंगे। फारूक सत्तार ने वाजे कर दिया, बोले पीपल्स पार्टी को भी एमक्यूएम के गवर्नर पर कोई एतराज नहीं। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी को खुला मैदान नहीं देंगे। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी को सिंध और विफाक में टफ टाइम दिया जाएगा, सियासत हमारे लिए कांटों की सेज है। के हवाले से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं, कामरान टिसोरी भाई ही एमक्यूएम के गवर्नर के नामजद करदा उम्मीदवार होंगे। स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे, और पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम मिलेगा सूबे में भी, और मरकज में जहां पॉलिसी साजी और फैसला साजी होगी। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम अपोजिशन में जाकर बैठे, हमारे लिए तो एक मुश्किल ही फैसला है, ये तो कांटों की सेज है ना। और पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत में सुलह हो गई। दोनों ने हंसते हुए गले लगकर गिले शिकवे दूर किए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब आपको पंजाब असेंबली लिए चलते हैं, जहां पे स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब होने के बाद मलिक अहमद खान इस वक्त वहां पर मेंबरान से मुलाकातें कर रहे हैं, मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। 327 वोट कास्ट किए गए थे कुल, और उन्हें 225 वोट मिले थे। 16 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया था, और जिसके बाद वो स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हुए हैं। कुछ देर बाद इसी तरह जब वो स्पीकर का चार्ज संभाल लेंगे तो डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब का अमल होगा, और खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट कास्ट किए गए थे, उन्हें 225 वोट मिले, जिसके बाद अब वो वहां पर मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं और मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं। अंदर जाए ना, मैं इनका गाउन पहन कर। आप ये ले लें। ये जो मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, नए स्पीकर मलिक अहमद खान स्पीकर सिप्तान खान से अब हल्फ उठाएंगे, और ये मनाजिर पंजाब असेंबली के हैं। मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। के बहैसियत स्पीकर सूबाई असेंबली सूबा पंजाब और जब भी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने के लिए कहा जाएगा, जब भी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं अपने फराइज
تو میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا اور جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین وش یو بیسٹ آف لک نامنتخب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے حلف اٹھا لیا ہے نامنتخب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے حلف اٹھانے کے بعد کرسی بھی سنبھال لی ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رائے پہنچ کر نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی. محسن نقوی نے پنجاب میں ترقیاتی کاموں پر مریم نواز کو بریف کیا. مریم نواز نے محسن نقوی کی خدمات کو سراہا. مریم نواز نے کہا ہم آپ کے شروع کیے گئے عوامی مفاد کے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے. محسن نقوی نے کہا یقین ہے آپ پنجاب میں عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھیں گی. عوام کی بھلائی کے مشن میں میری معاونت آپ کو حاصل رہے گی. راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا میں کچہری کے باہر ملزم کی گرفتاری کے دوران پولیس اہلکار نے خاتون کو تھپڑ دے مارے. ملزم کی ماں کو تھپڑ مارنے کی فوٹیج سامنے آ گئی. کچہری کے باہر ملزم کی گرفتاری کے دوران اہلکار نے تشدد کیا. ملزم بصیر خان کو پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ملزم کی ماں نے گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی. اہلکار زبردستی ملزم بصیر کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے. واقعے کی ویڈیو سامنے آنے پر سی پی او نے ASI کو معطل کر دیا. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے. وادی کالام میں برفباری سے شدید کی شدت میں اضافہ ہو گیا. ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح کالام پہنچ گئے. کالام میں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. سیاحوں نے سردی سے بچنے کے لیے بون فائر کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز.